السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ اعتکاف سے متعلق احکام مسائل۔ رمضان میں اعتکاف کرنے کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا، رواہ البخاری۔ فائدہ، ان روایت سے معلوم ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، گھر نہیں۔ اس لیے اگر کسی مسجد میں ایسا انتظام ہے کہ وہاں عورتیں مردوں سے بالکل الگ تھلگ اور پورے تحفظ کے ساتھ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں تو وہاں وہ اعتکاف بیٹھ جائیں، لیکن جہاں ایسا معقول انتظام نہ ہو تو پھر اپنی عصمت کو خطرے میں ڈال کر عورت کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں۔ اعتکاف نفلی عبادت ہے اور عصمت کا تحفظ فرض۔ نفل کے شوق میں فرض سے غفلت صحیح نہیں۔ بے شک حج کے فضائل و مسائل۔ کتاب الحج، حج کے فرضیت اور اس کی فضیلت۔ قال اللہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے۔ بے شک فائدہ، آیت راستے کی طاقت سے مراد آمد و رفت کا خرچہ اور اس کے بعد گھر میں بچوں کی کفالت کا انتظام ہے۔ ایسے لوگوں پر حج فرض ہے اور استطاعت کے باوجود حج نہ کریں تو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے، جس سے اس جرم کی شناعت و قباحت برائی واضح ہے، اور حدیث میں بھی اس پر سخت وعید بیان فرمائی گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ روایت کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الصوم میں بھی گزر چکی ہے۔ یہاں اسے حج کے چوتھے رکن کی فرضیت کے اثبات میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، یہ حج اسی پر فرض ہے جو مالی اور جسمانی طور پر صاحب استطاعت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔
یہاں تک کہ اس نے اپنا سوال 3 مرتبہ دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں جواب میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً ہر سال واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثرت سوال اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ چنانچہ میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اسے چھوڑ دو۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، جب استطاعت پر حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ نمبر 2، غیر ضروری سوال کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا کام یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جائے انہیں بجا لائیں، جن سے روکا گیا ان سے دور رہیں، ان کا ارتکاب نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور۔ رواہ البخاری و مسلم۔ مبرور حج وہ ہے جس میں حاجی اللہ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے۔ فائدہ نمبر 1، گویا کہ حج بھی افضل اعمال میں سے ایک افضل عمل ہے بشرط یہ کہ اخلاص اور اجتناب معصیت کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 2، بعض نے حج مبرور کے معنی کیے ہیں کہ حج مقبول، اور اس کی علامت یہ بتلائی ہے کہ حج کے بعد وہ انسان اللہ کا عبادت گزار بن جائے جبکہ اس سے پہلے وہ غافل تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ اللہ کی نافرمانی کی تو وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، رافثن کے اصل معنی ہے کہ جمع کرنا۔ یہاں مراد فحش گوئی اور بیہودگی اور بیوی سے زبان سے جنسی خواہش کی آرزو کرنا ہے۔ دوران حج چونکہ بیوی سے ہم بستری ممنوع ہے اس لیے اسے موضوع پر بیوی سے گفتگو اور دل لگی کی باتیں کرنا بھی ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 2، فسقن سے مراد اللہ کی نافرمانی اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہے۔ ایام حج میں بالخصوص اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ مذکورہ پابندیوں کے ساتھ کیے گئے حج کی فضیلت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حقوق العباد سے متعلق کوتاہیاں خالص توبہ اور ادائیگی حقوق کے بغیر معاف نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں عمرے کی فضیلت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 2، عمرے کا مطلب ہے کہ احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور حلق یا تقصیر، سر منڈوانا یا بال کترانا۔ یہ حج کی طرح فرض ہے یا نہیں؟ اس کی بابت علماء میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ فرضیت کا اور ایک گروہ سنت موقدہ کا قائل ہے اور بعض نفل ہونے کا خیال رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان قول اول کی طرف ہے جس کی تائید بعض صحابہ کے اقوال سے ہوتی ہے جن کی بابت بعض محدثین نے مسئول ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، عام حالات میں عورتوں کے لیے حج افضل الجہاد ہے کیونکہ اسلام میں امور سیاست و جہانی بانی، اقتصاد و تجارت اور حرب و دھرب وغیرہ کی بیرونی کاموں کے اصل ذمہ دار مرد اور صرف مرد ہیں۔
عورتیں ان تمام کاموں سے مستثنی ہیں، تاہم حرب و ضرب کے خاص موقعوں پر اگر ضرورت ہو تو عورتوں سے زخمی فوجیوں کی مرہم پٹی، خوراک وغیرہ جیسے کاموں میں اندرونی محاذ پر پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن عورتوں کو باقاعدہ فوجی ٹریننگ دینا اور انہیں مردوں کی طرح محاذ جنگ پر بھیجنا محض مغربی اقوام کی نکالی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفے کے دن زیادہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ رواه مسلم۔ فائدہ ابدن یہاں بطور جنس کے استعمال ہوا ہے، مراد ہے جمع بندے ہیں، یعنی عرفے والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے والے افراد جو ایام حج میں خالص توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہوں گے، یقیناً عرفے والے دن اللہ کے خصوصی مغفرت اور جہنم سے آزادی کے مستحق ٹھہرتے ہوں گے۔ جعلنا اللہ منہم آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ راوی کو شک ہے، بخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، حج کے برابر ہونے کا مطلب حج جیسا اجر و ثواب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس سے فریضہ حج ادا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نمبر 2، رمضان میں عمرے کی یہ فضیلت غالباً اس لیے ہے کہ اس طرح ایک وقت میں 2 عبادتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ بے شک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اپنے بندوں پر جو حج فرض کیا ہے وہ میرے بوڑھے باپ پر اس وقت لازم ہوا ہے جب وہ بڑھاپے کی وجہ سے سواری پر ٹھہر نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ رواه البخاری و مسلم۔ فائدہ بڑھاپے میں حج کے لازم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بڑھاپے میں صاحب استطاعت ہوئے ہیں، لیکن بڑھاپے کی ضعف انحطاط کی وجہ سے سفر کے قابل نہیں۔ اس صورت میں آپ نے حج بدل کی اجازت مرحمت فرما دی، لیکن دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ حج بدل وہی شخص کر سکتا ہے جس نے پہلے خود حج کیا ہوا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب استطاعت باپ حج کے بغیر فوت ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے بھی حج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے ذمہ یہ فرض رہے گا جس پر وہ اندرلہ ماخوذ ہو سکتا ہے۔ تاہم غربت میں فوت ہونے والے ماں باپ کی طرف سے حج ادا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ وہ ان پر فرض ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی ثواب کی نیت سے کرے گا تو نفلی حج کا ثواب ملنے کی امید ہے۔ حضرت لقید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے باپ بہت بوڑھے ہیں اور وہ حج کی طاقت رکھتے ہیں، نہ عمرے کی اور نہ سفر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ اس میں بطور نیابت حج کرنے کی تاکید ہے، لیکن نائب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود حج کر چکا ہو۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کرایا گیا جبکہ میں 7 سال کا بچہ تھا۔ رواه البخاری۔ فائدہ چھوٹے بچوں کو اس طرح حج کرانا جائز ہے، اس کا اجر ماں باپ کو ملے گا، لیکن اگر ایسا کوئی بچہ بلوغت کے بعد اگر صاحب استطاعت ہوا تو اس کے لیے فریضہ حج کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ بچپن کا کیا ہوا حج اس کے لیے کفالت نہیں کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحا جگہ پر ایک قافلے کو ملے تو پوچھا، کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا رسول۔ تب ایک عورت نے ایک بچہ ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا اور پوچھا، کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اس کا اجر تجھے ملے گا۔ رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
کجاوا یعنی پلان پر حج فرمایا، اور یہی آپ کے سامان سفر کی سواری بھی تھی۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، زاملاتن ایسی سواری یا اونٹ خچر وغیرہ کو کہا جاتا ہے جس پر سامان سفر رکھ لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسی سواری پر حج فرمایا کہ اسی پر آپ کے کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہوا تھا، گویا کہ وہی آپ کے سامان سفر کی سواری زاملہ بھی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اوکاز، مجنہ اور ذوالمجاز زمانہ جاہلیت کی منڈیاں تھیں۔ یہاں میلوں ٹھیلوں کے موقعوں پر بازار لگتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حج کے مہینوں میں کاروبار کرنے کو گناہ سمجھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم حج کے مہینوں میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، مواسم موسمون کی جمع ہے، یہاں یہ مہینوں کے مفہوم میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حج کے موسم یعنی ایام حج میں جو 2-3 مہینوں کو محیط ہوتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لگنے والے بازاروں سے مشابہت خیال کرتے ہوئے تجارت و کاروبار کرنے کو گناہ سمجھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں وضاحت فرما کر ان کا شبہ دور فرما دیا، اس لیے اس موقع پر تجارت و کاروبار میں حصہ لینا حج اور عمرے کی منافی نہیں، تاہم یہ صرف جواز ہی ہے اگر کوئی ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے کہ اخروی ثواب حاصل کرنے کی آرزو رکھتا ہے، تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ کاروباری مصروفیات سے اپنا دامن بچا کر یکسوئی اور توجہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں اپنا وقت صرف کرے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ باب کتاب الجہاد، جہاد سے متعلق آداب کے احکام، جہاد کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ وقال اللہ تعالی كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم تمام مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور کچھ تعجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بے شک۔ وقال اللہ تعالی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلو خواہ ہلکے یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور جانوروں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مسلمانوں سے ان کے جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کے لیے جنت ہے اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پس تم اپنے اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوش ہو جاؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وقال اللہ تعالی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو غیر معذور ہیں اور عذر کے بغیر گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں، اور وہ مومن جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کو جو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دی ہے، اپنی طرف سے مرتبوں کی بھی، بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة ننجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى يحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور عمدہ گھر ہیں اور جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہیں۔ یہ ہے کامیابی بڑی، اور ایک اور چیز بھی جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے مدد اور نزدیکی فتح، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور اس باب میں بہت سے آیات ہیں اور مشہور ہیں۔ جہاد کی فضیلت میں اتنی کثرت سے احادیث کے شمار سے باہر ہیں، ان میں سے چند حسب ذیل ہے۔ فائدہ: یہ تمام آیات جہاد سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور اس کی دینی دنیاوی فائدے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے جب بھی جہاں بھی کفار سے لڑنے کی ضرورت ہو، جہاد
سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ جہاد میں اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی رفعت کا راز مضمر ہے۔ مسلمانوں نے جب تک جہاد کا علم بلند کیے رکھا، ان کی عظمت و رفعت کا پھیرا چارہ دانگ عالم میں لہراتا رہا اور ان کی تہذیب و ثقافت کا سکہ رواں رہا۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کے اہم ترین فریضے کو فراموش کیا، وہ قرن مذلت میں گر گئے اور ان کی بے مثال تہذیب بھی دنیا کے نظیروں میں بے تقید ٹھہری۔ آج مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہے اور ان کی تہذیب بھی کھوٹا سکہ جیسے وہ خود بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ذلت وار بار کی یہ گھٹا پوری دنیا کے مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے، لیکن اس کو دور کرنے اور اپنی عظمت رفتہ کی حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی تڑپ، لگن اور جذبہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا صرف ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے جہاد کا راستہ، اور طریقہ آج کا سہل پسند اور عیش کوش مسلمان اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور مسلمان ممالک کی حکومتیں بھی اسلامی جذبات سے آری بلکہ اسلام کے دشمن ہیں، اس لیے کفارے دندانار رہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے اور ان کا ناختہ بند کر رکھا ہوا ہے، لیکن پورے عالم اسلام پر سقوط مرگ طاری ہے۔ صلیبی طاقتیں اور صہیونی سازشیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن مسلمان ملکوں کے حکمران داد عیش دینے میں مصروف ہیں، بلکہ اپنے اپنے ملکوں سے رہے سہے اسلامی نقوش کو بھی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انفرادی طور پر صرف چند جماعتیں اور تحریکیں ہیں جو اپنے اپنے طور اسلام کی عظمت کا اور جہاد کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن کفر کی عالمی طاقتوں اور ان کی بے پناہ وسائل کے مقابلے میں یہ چند تحریکیں کیا کر سکتی ہیں اور ان کے جہاد سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قوت قہرہ سے کنجکش فرومایا کو ہم دوش سلیمان کر سکتا ہے، مورناتواں کو اہنی چٹانوں سے ٹکرانے کا عزم و حوصلہ بخش سکتا ہے اور صحاب الفیل کو تیرا ابیبیل کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں کے ذریعے سے عبرتناک شکست سے دوچار کر سکتا ہے، لیکن یہ معجزات اس کی مشیت و مصلحت کے تابع ہیں، جن کی بابت کسی کو علم نہیں۔ عام گفتگو ظاہری اسباب کے دائرہ ہی میں ہو سکتی ہے اور بالعموم ہوتی ہے۔ ظاہری اسباب کی حد تک فی الحال مایوسی ہی مایوسی ہے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حج مبرور، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ حدیث رقم 1273 میں گزر چکی ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو افضل الاعمال بتلایا گیا ہے۔ اس کی توجیہ میں بعض نے تو کہا ہے کہ ان میں من پوشیدہ ہے، بعض من افضل الاعمال یعنی یہ ہے کام زیادہ فضیلت والے ہیں عملوں میں سے، یا مختلف اوال اوقات یا جگہوں کے اعتبار سے انہیں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا کسی وقت یا کسی جگہ یا کسی شخص کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، یا حج مبرور افضل ہے، یا جہاد افضل ہے وغیرہ۔ بعض کے نزدیک مخاطب کی روح سے مختلف اعمال کی افضلیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، حج کے لغوی معنی قصد کرنا ہے۔ شرعاً مناسک حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ مبرور بر یعنی طاعت کا اسم مفعول ہے، مراد ایسا عمل ہے جو خالص نیت کے ساتھ کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، رواہ البخاری و مسلم۔
فائدہ یہ روایت باب البر الوالدین وصلۃ الارحام میں رقم میں گزر چکی ہے۔ امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر عذر کے اپنے وقت پر نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ اس کا وقت نکل گیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اتنا گراں کام نہیں ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے، تو وہ دوسرے اعمال خیر کو بھی ضائع کرنے والا ہوگا، اور جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ان کا حق مجھ پر سب سے زیادہ فائق ہے، تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرے گا، اور جو کافروں کے ساتھ جہاد نہیں کرتا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ دین اسلام کی شدید دشمن ہے، تو وہ فسق و فجور کے مرتکبین کے خلاف بھی جدوجہد نہیں کر سکتا۔ ابن علان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے بہتر ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ غدواتن اور روحاتن، یہ غدوون اور رواحن کے اسم مرہ ہیں، یعنی ایک صبح ایک شام کو چلنا دنیا مافیہ سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے جبکہ آخرت کو بقا و دوام ہے۔ فنا ہو جانے والی چیز کا بھلا ان چیزوں سے کیا مقابلہ جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ بے شک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ روایت باب العزلہ رقم 598 میں گزر چکی شیبن گھاٹی پہاڑ کے درمیان یا دو پہاڑوں کے درمیان راستے اور پانی کی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شہروں میں جب فتنے عام ہو جائیں اور دین کو بچانا مشکل ہو جائے تو ایسے حالات میں اپنے دین ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے جنگلوں، پہاڑوں اور بے آباد علاقوں میں جا بسنا یہ بھی نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ بے شک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدی محاذ پر پہرا دینا دنیا اور جو کچھ اس پر ہے اس سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے کسی ایک کوڑے جنتی جگہ کامل جانا دنیا اور جو کچھ اس پر ہے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے جہاد میں ایک شام یا ایک صبح کو چلنا دنیا اور جو کچھ اس پر ہے اس سے بہتر ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، رباطن کے معنی ہے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور اس کو اپنی سرحدوں سے دھکیلنے کے لیے اپنی سرحد اور مورچے پر اسلحہ بند ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 2، حدیث میں رباط کی اس فضیلت سے مقصود جہاد کی ترغیب ہے، جنت کی تھوڑی جگہ کی فضیلت کا بیان کرنے سے مقصود دنیا کی بے ثباتی کا اثبات اور اس سے بے رغبتی کی تعلیم دینا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سرحد پر ایک رات اور ایک دن کو پہرا دینا ایک مہینے کے روزے رکھنے اور اس کے شب بیداری سے بہتر ہے، اور اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اس کا وہ نیک عمل جاری رہے گا وہ کرتا تھا، اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا، اور اس پر اس کی جنت کی روزی جاری رہے گی اور وہ آزمائش میں ڈالنے والے سے محفوظ رہے گا، رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، یعنی سرحد پر موت یا شہادت سے ہمکنار ہونے والے مجاہد کو وہ اعمال صالحہ جو اپنی وہ زندگی میں کیا کرتا تھا قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے، اور جنت میں بھی شہداء کی طرح انہیں برابر رزق ملتا رہے گا۔ فتان، آزمائش میں ڈالنے والے سے مراد وہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں مردے سے سوال کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس سے ہر مرنے والے کو دوچار ہونا پڑتا ہے، تاہم مومن اس مرحلے سے آسانی سے گزر جاتا ہے کیونکہ اللہ کی توفیق سے وہ صحیح جواب دے دیتا ہے۔
حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کے راہ میں سرحد پر پہرا دیتا ہے، یقیناً اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھتا رہتا ہے اور قبر کی آزمائش سے بھی اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ اس میں بھی جہاد کی اور بالخصوص سرحدی محاذ کی حفاظت اور پہرہ داری کی فضیلت کا بیان ہے، جیسا کہ اس کے ماقبل حدیث میں یہ بیان تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد پر پہرا دینا دوسری جگہوں پر 1000 دن پہرا دینے سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کے راستے میں نکلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو گھر سے نکالنے والی چیز میرے راستے میں جہاد کرنے اور مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے سوا اور کوئی نہ ہو تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں یا اس گھر کی طرف اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤں جس سے نکل کر وہ گیا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جو زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن مجاہد اس حالت میں آئے گا کہ گویا اسے آج ہی زخم لگا ہے۔ زخم تازہ اور خون رستہ ہوگا، اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک کستوری کی مہک ہوگی، اور وہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر شاک ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی ایسے لشکر سے پیچھے نہ بیٹھ رہتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوتا ہے، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں پاتا کہ تمام لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کروں، اور نہ وہ خود اس کی گنجائش پاتے ہیں کہ وہ اس پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہیں کہ میں تو لشکر کے ساتھ چلا جاؤں اور گھروں میں بیٹھے رہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر قتل کر دیا جاؤں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ بخاری نے اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس حدیث میں جہاد کی فضیلت کے علاوہ مومن کی یہ امتیازی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ قیامت کے روز زخمی حالت میں اسی طرح اٹھایا جائے گا جیسے وہ آج ہی زخمی ہوا ہے۔ اس کے جسم سے ایک طرح خون بہہ رہا ہوگا اور دوسری طرف اس خون سے کستوری کی مہک اٹھ رہی ہوگی۔ یہ کیفیت مجاہد کی امتیازی شان اور عظمت کو میدان محشر میں نمایاں کرے گی۔ نمبر 2، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت و رحمت کا ذکر بھی ہے جو اپنی امت کی بابت آپ کے دل میں تھی۔ نمبر 3، آپ کے جذبہ جہاد کا بیان بھی ہے کہ آپ بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے کی آرزو فرما رہے ہیں، جس طرح دوسرے شہداء کی بابت بھی آتا ہے کہ وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زخم خوردہ جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک کستوری کی مہک ہوگی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر جہاد کیا کہ جتنا کسی اونٹنی کو دوبارہ دھونے کا وقفہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگایا یا کوئی خراش آتی ہے تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ وہ زخم یا خراش اس حالت میں ہوگی جس میں وہ تھی، اس کا رنگ زعفران کا اور اس کی مہک کستوری کی طرح ہوگی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کہا کہ حسن ہے۔ فائدہ فواق یعنی اس مدت کو کہتے ہیں جو اونٹنی کو ایک مرتبہ دو کر دیا
اور دہنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، یہ نہایت قلیل وقفہ ہوتا ہے، کیونکہ اونٹنی گائے بھینس کی طرح صرف صبح و شام دودھ نہیں دیتی بلکہ اس دن میں کئی مرتبہ دوہا جاتا ہے۔ یہ کنایا ہے جہاد کی تھوڑی سی مدت سے اتنی سی دیر کی جہاد کی بھی یہ فضیلت ہے کہ مجاہد کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ مجاہد اخلاص نیت سے بہراور ہو اور اس کا دامن عمل کبیرہ گناہوں سے اور بندوں کی حق تلفیوں سے پاک ہو، اور جس کی زندگی کا کثیر حصہ جہاد میں گزرا ہوا ہو، اس کا کیا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کا ایک ایسی گھاٹی سے گزر ہوا جس میں میٹھے پانی کا چھوٹا سا چشمہ تھا۔ اس نے اس کے دل کو لبھایا تو اس نے کہا، کاش میں لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس گھاٹی میں اقامت پذیر ہو جاؤں تو کیا خوب ہو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ اس نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے کسی ایک آدمی کا اللہ کی راہ میں قیام جہاد کرنا اس کے اپنے گھر کی 70 سالہ نماز سے بہتر ہے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر دے، اس لیے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جس نے اللہ کے راستے میں اونٹنی دوبارہ دھونے کے درمیانی وقفے جتنی مدت کے لیے بھی جہاد کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ الفواق ایک مرتبہ دودھ دھو کر دوبارہ دھونے کے درمیان کا وقفہ ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں جہاد کو نفلی نماز سے بھی کہیں زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ نماز کا فائدہ صرف نمازی کی ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ جہاد میں کلمت اللہ کی بلندی یا دشمن کو اپنے ملک کی سرحدوں سے دور دھکیلنے میں بے شمار لوگوں کا فائدہ ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ سوال 2 یا 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہی جواب دیتے رہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، پھر فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو روزے دار شب بیدار اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، وہ نماز سے تھکتا ہو نہ روزے سے، یہاں تک کہ مجاہد فی سبیل اللہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو اپنی مسجد میں داخل ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس میں ذرا سستی نہ کرے اور روزہ رکھے، کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ بس اس آدمی نے کہا، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فائدہ نمبر 1، القانت، خشوع و خضوع سے آیات الہی کی تلاوت کرنے والا، بے معنی متی احکام الہی کی اطاعت کرنے والا۔ نمبر 2، مثال کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد جب تک جہاد میں مشغول رہتا ہے اس شخص کی طرح جو راتوں کو نماز میں مصروف رہتا ہے اور دنوں کو روزے رکھتا ہے، اور ایسے شخص کا عمل مجاہد کے برابر اجر و ثواب کا حامل ہوتا ہے۔ مطلب وہی ہے کہ فرائض کے بعد خصوصی حالات میں جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ ایک عبادت گزار ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو ایک مجاہد میدان میں حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو، جب بھی کوئی جنگی آواز دھماکہ سنتا ہے تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اڑنے لگتا ہے، تیزی سے دوڑتا ہے۔ گھوڑے کی پشت پر شہادت یا موت اس کی جگہوں سے تلاش کرتا ہے۔ یا سب سے بہتر زندگی اس آدمی کی ہے جو کچھ بھیڑ بکریاں لے کر ان چوٹیوں میں سے کوئی چوٹی یا ان وادیوں میں سے
کسی وادی میں جا ٹھہرتا ہے تو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، لوگوں سے سوائے بھلائی کے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ رواہ المسلم۔ فائدہ: یہ روایت باب استحباب الاضلاع میں عند فساد الزمان رقم 61 میں گزر چکی ہے۔ اس میں مجاہد کی فضیلت کے علاوہ دوسرے اس شخص کی فضیلت کا بیان ہے جو فساد عام کے دور میں شہری آبادیوں کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کی چوٹی یا وادی کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، یا تھوڑی سی بھیڑ بکریوں کے ساتھ کسی جنگل بیابان میں فرائض اسلام کی پابندی اور اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے دین و ایمان کا تحفظ کرتا ہے۔ اس کی امتیازی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، کوئی نقصان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے تیار کیے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ: اس میں بھی مجاہدین کی اخروی فضیلت اور بلندی درجات کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اظہار تعجب کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میرے سامنے پھر دہرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ ان کے سامنے بیان کیا، پھر فرمایا، ایک نیکی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی جنت میں 100 درجے بلند فرماتا ہے، وہ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ حضرت ابو سعید نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیکی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ رواہ المسلم۔ وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی پڑھی تھی؟ رضی اللہ ربا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں جنتیوں کے درمیان اعمال کے لحاظ سے درجوں میں تفاوت ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جنت میں اتنے درجات ہوں گے کہ احاطہ شمار سے باہر ہیں، اس لیے تو مجاہد کو اتنے درجات میں سے 100 درجے حاصل ہوں گے۔ حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ